سورہ عنکبوت آیت نمبر 68۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم نے پچھلی آیت میں دیکھا کہ اللہ تعالیٰ توحید کی جو بات بتا رہے تھے، جس سے کچھ روزی کا بھی تعلق، کچھ امن و امان کا بھی تعلق۔ اگر آپ بہت غور کریں تو ہم سورہ قریش میں بھی یہی بات پڑھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں فائنینشلی اتنا ساؤنڈ کر دیا، فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ، بس چاہیے کہ وہ اپنے رب کی عبادت کریں، یعنی اس گھر کے رب کی عبادت کریں، نہ کہ گھر کی عبادت کرنی ہے۔ یعنی بتوں کی تو پوجا کو شرک کنسیڈر کیا گیا، پکا شرک، لیکن اللہ کے گھر کو بھی شرک کا اڈا نہیں بنانا ہے، جو کہ آج آپ دیکھتے ہیں کہ ہم مسلمان اس گھر کو ہاتھ مل کر یا اس کے دروازے کو چومتے ہیں، یا ہم وہ حرکتیں کرتے ہیں جو کہ اللہ کے قانون کے خلاف ہے، جو کہ اللہ کو ناراض کرتے ہیں۔ تو آپ دیکھیں کہ بہت گہری بات ہے کہ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ، بس چاہیے کہ وہ عبادت کریں اس گھر کے رب کی، نہ کہ ہم اس گھر کی عبادت کریں۔ اور آپ دیکھیں لوگ اس گھر کو دیکھ کر، بیت اللہ کو دیکھ کر آنکھیں ٹھنڈی تو کرتے ہیں، جو کہ ہمارے لیے ایک بہت ہی خوشی کا سبب ہوتا ہے۔ اللہ کا گھر دیکھنا اللہ کے گھر کی ایک عزت ہے، لیکن ہم انکانشیسلی اس سے مانگنا شروع کر دیتے ہیں گویا کہ وہ خدا ہے۔ تو یہ عقیدے کو ہم کو بار بار نکالنا پڑے گا کہ ہم اللہ کے گھر کو دیکھ کر یہ کبھی نہ سمجھیں کہ یہ اللہ ہے اور ہم اس سے مانگنے بیٹھ جائیں، یا اسے ہاتھ لگا کر یا کوئی بھی ایسی حرکت کر جائیں کہ جس سے کہیں اللہ تعالیٰ ناراض نہ ہو جائے۔ تو سورہ قریش میں بھی آپ دیکھیں گے کہ وہاں بھی یہی بات آئی کہ وہ اللہ جس نے تمہیں کھانا کھلایا بھوک سے، اور وہ اللہ جس نے تمہیں امن بخشا خوف سے۔ تو آپ دیکھیں وہاں بھی توحید ہی کو بیس کیا جا رہا ہے کہ اے لوگوں، اللہ کے ساتھ کسی کو ایسوسیٹ مت کرو، دیکھو اللہ تمہارے ہر لحاظ سے تمہیں ساؤنڈ کر دیں گے۔ یہاں بھی آپ دیکھیں رزق ہی کی بہت بات ہو رہی ہے، شرک کی بات ہو رہی ہے، اور آگے آپ دیکھیں کہ یہاں پر آتا ہے کہ أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ، کیا پس باطل پر وہ ایمان رکھتے ہیں، وَبِنِعْمَةِ اللَّهِ يَكْفُرُونَ، اور اللہ کی نعمتوں کے ساتھ وہ کفر کرتے ہیں۔ یہ بھی آیت نمبر 67 کا اینڈ تھا، جو شاید ہم پچھلی آیت میں ڈسکس نہیں کر سکے۔ یہاں پر ہم جو اس کا آدھا حصہ دیکھتے ہیں کہ باطل پر ایمان لاتے ہو اور اللہ کی نعمتوں کا کفر کرتے ہو۔ اب باطل کون ہے؟ جو بھی حق سے ہٹ کر ہم کسی سے ایسے کانسیپٹ رکھیں یا کسی کے لیے وہ بات جو کہ جچتی نہ ہو وہ اس کو اس کے لائق کر دیں۔ اور دیکھیں آپ، حق اللہ نے اپنی کتاب کو کہا، جب آپ اس حق میں توحید کو دیکھتے ہیں لیکن اس کے باوجود آپ کوئی ایسا کام کر جائیں جو کہ حق کے منافی ہو، اللہ کی کتاب کے خلاف ہو، تو گویا باطل کی پیروی ہو جاتی ہے کسی بھی صورت میں، اور جس کے لیے مجھ کو اور آپ کو ساری زندگی وقف کرنا ہے کہ حق کیا ہے اور باطل کیا ہے۔ اور پھر اسی کے ہی ساتھ کہ جو باطل کی پیروی کرتا ہے، یعنی جب اس کے پاس حق آ چکا ہے، جو کہ آگے والی آیت میں آتا ہے کہ کون بڑا ظالم ہے اس شخص سے جو افترا علی اللہ کذبا، جو گھڑتا ہے اللہ پر جھوٹ۔ آپ دیکھیں نا، شرک کہاں سے شروع ہوتا ہے؟ لوگوں کی زبانی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ایسے بھی بخش دیے جائیں گے، اور ایسے اللہ کے آگے کوئی کھڑا ہو جائے گا، اور اللہ کے علاوہ بھی اللہ کے نیک بندے اللہ تک گناہگاروں کا پیغام پہنچاتے ہیں۔ یہ ساری چیزیں مزار پرستی، بت پرستی، قبر پرستی، غیر اللہ کی نیاز، یہ سارا اسی کی ہی شکلیں نکلتی چلی جاتی ہیں، کسی خاص پتھروں سے، نگینوں سے، جیمز سے، اس کو اپنی انگوٹھیوں میں، رنگز میں جڑوانے سے ڈرنا۔
تو یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ رکھے، کیونکہ ہمیں اپنے اپنے ڈائمنشن میں دیکھنا ہے کہ ہم اپنے دور میں کون سا شرک کر رہے ہیں۔ تو پروردگار فرماتے ہیں کہ سب سے بڑا ظالم اللہ کے نزدیک وہ ہے ممن افتری علی اللہ کذبا، جو گھڑتا ہے اللہ پر جھوٹ، جس کی آج ہم مسلمانوں میں کلیئر مثال ہے کہ ہم حدیثوں کو، ہم روایتوں کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے گھڑتے ہیں، اور ہم یہ تاثر لوگوں کو دیتے ہیں کہ یہ اللہ کے حکم سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے، وہی اللہ پہ گھڑنا ہو گیا۔ کیونکہ ہم جو بات بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے کرتے ہیں، ہم عام پبلک کو یہی امپیکٹ دیتے ہیں کہ یہ اللہ نے اپنے نبی سے کہا اور نبی نے آپ تک پہنچایا۔ تو اللہ کے نزدیک یہ بہت بڑا گناہ ہے، اور اللہ تعالی ہم سب کو اس گناہ سے بھی محفوظ رکھے، دوسرے بھی تمام شرک سے محفوظ رکھے۔ ایون یہاں تک ہم دیکھیں کہ اگر ہم حرام حلال، چاہے بے پردگی میں ہو چاہے اپنے کمائی میں ہو، اگر ہم جب دیکھتے ہیں کہ اللہ کے قانون کو توڑتے ہیں تو گویا وہاں پر بھی آپ ہلکا پھلکا شرک کا ایلیمنٹ ہی پائیں گے کہ ہم نے اپنی نفس کی خواہش کی اتباع کی، تو گویا ہم نے اپنی نفس کو معبود بنایا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ہر طرح کے شرک سے بچا لے۔ پروردگار فرماتے ہیں کہ بڑا ظالم تو وہ ہے جو اللہ پہ جھوٹ گھڑتا ہے یا جھٹلا دیتا ہے، بالحق، حق کو، لما جاءہ، جب اس کے پاس حق آ جاتا ہے۔ اب اس سے پتہ چلتا ہے کہ حق سب کے پاس آ چکا ہے۔ جب حق اس کے پاس آ گیا، اس کے بعد بھی وہ باطل کی پیروی کرتا ہے، اللہ پر جھوٹ بولتا ہے، اور پھر بھی کہتا ہے کہ اللہ ہدایت دیں گے تو دیر نہیں لگے گی، جبکہ اللہ تعالیٰ نے ہدایت دے چکے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہدایت کی کتاب دے چکی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں تک ہمیں کانسیپٹ کو کلیئر کر دیا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، بے شک آپ بھی ہدایت نہیں دے سکتے ہیں جسے آپ محبوب رکھیں، جسے آپ پسند کریں، جس کی میں عربی بھی آپ کو بتا دیتی ہوں کہ انک لا تہدی من احببت۔ یہ آپ کو باقاعدہ آیت ملے گی کہ انک لا تہدی من احببت، کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ بھی کسی کے دل میں ہدایت نہیں ڈال سکتے ہیں جسے آپ محبوب رکھیں، جسے آپ پسند کریں۔ یقیناً محمد صلی اللہ علیہ وسلم جن سے پیار کرتے ہوں گے ان کے لیے دعا بھی کرتے ہوں گے، ان پر محنت بھی کرتے ہوں گے، لیکن بات تو یہاں پتہ چلی کہ جب تک بندے کا اللہ سے کنیکشن نہ ہو، وہ سنتا نہ ہو، اس وقت تک اس کو ہدایت نہیں مل سکتی ہے، کیونکہ یہ ہدایت کا معاملہ تو بندے اور اللہ کے درمیان کا ہے۔ سگی ماں بھی، اس کی بھی دعا قبول نہیں ہو سکتی، کیونکہ جب یہ تک کہہ دیا گیا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ چاہے کسی کے لیے 70 بار بھی استغفار کی دعا کر لیں، بخشش کی دعا کر لیں، اللہ نے نہیں بخشنا۔ تو پتہ چلا سپریم اتھارٹی ایٹ لاسٹ اللہ ہی ہیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ جب حق آ جائے پھر بھی تم باطل کی پیروی کرو تو الیس فی جہنم مثوی للکافرین، کیا نہیں ہے جہنم میں ٹھکانہ ایسے کافروں کے لیے، ایسے کفر کرنے والوں کے لیے جو اللہ پر جھوٹ بول کر اور حق کو مٹانے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالی ہمیں بھی اتنا ظرف عطا فرمائے کہ ہم حق کو مضبوطی سے تھامے رکھیں، کہ ہم ہر چیٹر، ہر بے ایمان کو پہچان سکیں کہ کون اللہ کی کتاب سے ہٹ کر بات کر رہا ہے۔ اور اس کے ساتھ ہی آخری آیت سورہ عنکبوت کی کہ جو آپ کی پوری زندگی بدل سکتی ہے، اللہ فرماتے ہیں والذین جاہدوا فینا، والذین جاہدوا فینا۔ دیکھیں یہاں پر بھی جہاد، یعنی میدانی جہاد، لڑنے مرنے والا جہاد بیان نہیں ہو رہا، یہاں پر آ رہا ہے کہ جو بھی جد و جہد کرتا ہے، جو بھی اسٹرگل کرتا ہے، جو بھی محنت کرتا ہے، فینا، ہمارے راستے میں، ہماری راہ میں، جو جتنی اسٹرگل کرتا ہے، جس کے لیے ہم اجمی لوگ عربی کو سیکھتے ہیں، کیا اللہ تعالی ہمارے اس عربی کو سیکھنے پر ہمیں ریوارڈ ہٹ کر نہیں دیں گے؟
آپ خود سوچئے کہ ہم غیر عربی ہیں، جب ہم عربی پر توجہ دیتے ہیں صرف اس لیے کہ کوئی بھی ہم کو اللہ سے دور نہ کر دے، اور ہم کسی کی آنکھوں سے قرآن کو نہ سمجھے، ہم اپنی آنکھوں سے خود قرآن کو سمجھے، اور یہ قرآن ہمارے لیے کسوٹی ہو، اور پھر ہم دیکھیں کہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ سب سے زیادہ عمل والے اور اللہ نے انہیں بہترین رول ماڈل کہا، تو کیا ہم اس سے جسٹیفائی نہیں کر سکتے ہیں کہ اللہ کے رسول پر جھوٹ بولنے والوں کو ہم کیا نمٹ نہیں سکتے ہیں؟ آپ غور کیجیے، اس آیت میں آتا ہے کہ جو لوگ بھی جد و جہد کرتے ہیں، اسٹرگل کرتے ہیں ہمارے راستے میں، لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، اللہ کا ایک وعدہ ہمارے سے آ گیا کہ البتہ ہم ضرور بضرور رہنمائی کریں گے ان کی، دیکھیں ہدایت دیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے اس میں کہا کہ جو میرے راستے میں اٹھے گا سمجھنے کے لیے، سننے کے لیے، تو ہم اس کی ضرور بضرور مدد کریں گے، اٹھے گا جو اس کی مدد ہوگی، کیونکہ وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ، کیونکہ بے شک اللہ تو محسنین کے ساتھ ہے۔ آج آپ کو اس آیت میں محسنین کی بھی ڈیفینیشن مل گئی، ہدایت کس کے حصے میں آئے گی یہ بھی بات کا پتہ چل گیا۔ اتنی امپورٹنٹ آیت ہے یہ کہ آپ کی کتنی چیزیں آپ پر کھل جائیں گی کہ اللہ ہدایت کس کو دیتے ہیں؟ جو خود تھوڑا سا ایکشن شو کرے گا تو اس پر یہ ری ایکشن آئے گا کہ اللہ تعالیٰ اس کے دماغ کو بھی کھولیں گے اور اس کے لیے ذرائع بھی پیدا کریں گے، اور اللہ تعالیٰ اس کے لیے اپنے راستوں کو آسان کر دیں گے۔ جو اللہ کے راستے میں چلنا ہمیں بہت بڑا بوجھ لگتا ہے وہ ہمارے دل کی بہار ہو جائے گا۔ جو چیز ہمیں سیکھنے سے بہت گھبراہٹ ہوتی ہے وہ سیکھنا ہمارے لیے آسان ہو جائے گا۔ اسی لیے کہا جاتا ہے سمینا وَأَطَعْنَا غُفْرَانَكَ، یعنی اچھے لوگوں پر یہ بات سوٹ کرتی ہے جب وہ اللہ سے کہتے ہیں اے اللہ سمینا، اے اللہ ہم نے سنا آپ کی بات، وَأَطَعْنَا، پھر اے اللہ ہم نے اطاعت بھی کی ان باتوں کی، غفرانک، اے اللہ اب ہمیں بخش دیجئے گا۔ تو آپ نے کلیئر دیکھا کہ بخشش کے لیے مرحلے کون سے ہیں، کہ آپ کو سننا ہے، آپ کو اطاعت کرنی ہے، تو انشاءاللہ ہم بخشش کے قابل ہو سکتے ہیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں جو بھی میرے راستے میں جد و جہد کرے گا ہم البتہ ضرور بضرور اس کی رہنمائی کریں گے، ہمارے راستوں پہ چلنے کی ہم اس کی مدد کریں گے، ہم اس کو ہدایت دیں گے، کیونکہ بے شک اللہ تعالیٰ محسنین کے ساتھ ہیں۔ تو آج ہم نے جو کہا کہ محسنین کی ڈیفینیشن یہ ہے جو اللہ کو جاننے کے لیے اپنا وقت نکالتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو محسنین میں سے کر دے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں چمکتے چہروں سے آپ کی ملاقات نصیب فرمائیے گا۔